من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث اور جہاں سے خرجتا آپ نکلیں فولی پس پھیر لیجئے وجہ کا اپنا منہ شطر طرف المسجد الحرامی مسجد حرام کے وحیث ما اور جس جگہ ہو کنتم تم فولو پس منہ کر لیا کرو وجوہکم اپنے منہ شطرہ اس کی طرف لئلا تاکہ نہ یکون رہے للناس لوگوں کو علیکم تمہارے اوپر حجتن کوئی جھگڑنے کا موقع الا الذین سوائے ان لوگوں کے ظلموا جو بے انصاف ہیں منہم ان میں سے فلا تخشوہم پس مت ڈرو ان سے واخشونی اور مجھ سے ڈرو ولیتم نعمتی اور اس واسطے کہ کامل کر دوں نعمت اپنی علیکم تمہارے اوپر وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ دوسرے پارے کے دوسرے رکوع کی یہ آیت کریمہ ہے، آیت 150۔ اس میں بھی اسی تحویل قبلہ کے حکم کا تکملہ ہے، وہی الفاظ تقریباً پہلے جو دو جملوں میں آئے ہیں اوپر گزر بھی چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تحویل قبلہ کا یہ جو حکم اتارا گیا تو گزشتہ آیات میں حکم تھا اور اس آیت کریمہ میں اس حکم کی علتیں اور مسالے اور حکمتیں بیان ہوئی ہیں۔ 3 حکمتیں بیان ہوئی ہیں اس حکم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے تو یہاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے دین پر ہمارے راستے پر ہیں، تو ان کو چاہیے کہ پھر نماز بھی اسی طریقے پر ادا کریں جس طریقے پر ہم لوگ ادا کرتے ہیں۔ یا بعض لوگ یہودیوں میں سے یہ کہتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں اور قبلہ ہمارا یہ استعمال کرتے ہیں، قبلے کی طرف منہ جو کرتے ہیں تو وہ قبلہ تو ہمارا ہے، تو یہ ایک حکم میں ہمارے ساتھ ہیں، تو ان قریب یہ باقی چیزوں میں بھی ہماری پیروی کرنا شروع کر دیں گے۔ دوسری طرف مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی پر کہتے ہیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام دین ابراہیمی پر کس طرح ہیں؟ حالانکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قبلہ تو بیت اللہ شریف تھا، وہ اسی کی طرف منہ کیا کرتے تھے، اسی کا طواف کیا کرتے تھے، تو یہ تو اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے اعتراضات تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تحویل قبلہ کا حکم ملا کہ اب آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں، مدینہ طیبہ میں ہوں، مدینہ سے باہر ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، اور اس کے علاوہ اجتماعی طور پر انفرادی طور پر کوئی بھی نماز آپ ادا کریں تو اس میں آپ نے رخ کرنا ہے بیت اللہ شریف کی طرف۔ اس سے اللہ رب العزت 3 حکمتیں جو اس کے اندر پنہاں تھیں وہ ظاہر فرمانا چاہ رہے ہیں۔ پہلی حکمت لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ،
تاکہ لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع نہ رہے۔ کیا مطلب؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی تو یہودیوں کا اعتراض ختم ہو گیا کہ یہ اپنے آپ کو آخری پیغمبر کہتے ہیں اور منہ یہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے کعبے کی طرف کرتے ہیں، ان کے قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ تو وہ اعتراض یہاں پر ختم ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کرے۔ اسی طریقے سے یہود و نصارہ دونوں کو ان کی کتابوں میں اور اس کے علاوہ ان کے پیغمبروں نے بتایا تھا کہ آخری جو پیغمبر آئیں گے ان کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا۔ تو وہاں پر بھی اب ان کو اعتراض کرنے کا موقع اور گنجائش نہیں رہی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 16-17 ماہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اور اس کے علاوہ مشرکین کا اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ اب ان کے پاس جو ہے کہنے کو یہ بات نہ رہی کہ یہ تو ملت ابراہیمی پر اپنے آپ کو کہتے ہیں اور قبلہ یہ یہودیوں کا بیت المقدس کی طرف جو ہے نا رخ کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کا اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تمہارے اوپر اعتراضات ختم ہو جائیں۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، کچھ اب بھی باقی رہیں گے جو تمہیں کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی اگر آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تب بھی باتیں کریں گے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تب بھی باتیں کریں گے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ آپ ان کی باتوں کی اب پرواہ نہ کیجیے، فلا تخشوہم، ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کیجیے، ان کے اعتراضات بے جا ہیں، ان سے مت ڈریے، وخشونی، صرف اور صرف مجھ سے ڈریں۔ جو شخص خالق سے ڈرتا ہے، مخلوق کا ڈر اس کے ذہن میں دل میں نہیں ہوتا، اور جو مخلوقات سے ڈرتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بنیادی چیز بیان فرمائی کہ وخشونی، صرف مجھ سے ڈرو، اس حکم پر عمل کرو، اور کسی قسم کا ڈر اور خوف مشرکین کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے یا عیسائیوں کی طرف سے آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری حکمت بیان فرمائی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ روز بروز نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے فضل اور احسانات کو بارش کی طرح برسا رہے تھے، اور ہر آئے دن، ہر روز، ہر لمحہ یہ احسانات، یہ فضل، یہ کرم، یہ بڑھتا چلا گیا۔ انہی میں سے تجلیات الہی کا یہ جو مرکز ہے، یعنی بیت اللہ شریف، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت رحمتوں کا، انوارات کا، برکات کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت خانہ کعبہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ بھی تھا اور ان سے پہلے پیغمبروں کا بھی تھا، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا حصہ بنایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور اس امت پر گویا اپنی نعمتوں کو کامل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ شریف بیت اللہ کو بنا دیا۔ تیسری بات وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ رب العزت اس امت کو سیدھے راستے پر، ہدایت والے راستے پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو وہی قبلہ دیا گیا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ تھا۔ تو یہ ہدایت کا مرکز بھی ہے، انوارات الہیہ اور فضل اور احسان اور انعامات کا مرکز بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کے لیے حجت تمام کرنے کا بنیادی ایک مرکز بھی ہے۔
تو یہ 3 علتیں اللہ رب العزت نے، 3 حکمتیں اس حکم کی بیان فرمائی ہیں کہ لوگوں کے اعتراضات ختم ہو جائیں۔ اللہ رب العزت اپنی نعمتیں تم پر تمام کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں ہدایت یافتہ اور سیدھے راہ والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، منہ کیجئے اپنا مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اور جس جگہ تم ہوا کرو منہ کرو شطرہ اسی کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کو، علیکم حجت، تم سے جھگڑنے کا موقع، الا الذین ظلموا، مگر جو لوگ بے انصاف ہیں، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم، پس ان سے یعنی ان کے اعتراضات سے مت ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، ولیتم نعمتی، اور اس واسطے کہ کامل کر دوں اپنا فضل، علیکم تم پر، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم سیدھی راہ کو حاصل کر لو۔ وما توفیقی الا باللہ۔